بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وطن عزیز میں کوئی انہونی نہیں ہو رہی، جو ہونی ہے وہ ہو رہی ہے۔ میرا نہیں خیال یہ کوئی چیز ایسی ہے جو متوقع نہیں تھی، اس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ اگر آپ میرے ویلاگ دیکھیں تو میرا خیال میں تو اسی نقشہ بندی جو ہے ایک عرصے سے کر رہا ہوں، اور ہمیشہ سے میں جب سے یہ 2014 کے دھرنے شروع ہوئے، 2015 کے اندر جو کراچی کے اندر آپریشن ہوئے، تو میں اس وقت زمانے میں کالم زیادہ لکھتا تھا، تو کالمز کے اندر میں ساری جو ہے اس کی نشاندہی کرتا رہا ہوں، ذائچے نکال کے بتاتا رہا ہوں، جو سیاسی ذائچے مطلب، تو کہ یہ چیزیں آپ کو کہاں لے کے جائیں گی۔ بہرحال اس وقت سارے لوگ اندھا دھند جا رہے تھے، اور اپنی ایک ہوس اقتداری کہہ لیں، اسے اندھا کیا ہوا تھا۔ ہمارے جرنیل جو تھے وہ اپنی باری کو ہمیشہ کے لیے مستحکم کرنے کے لیے راحیل شریف رہے، یا اس کے بعد باجوہ آئے، تو انہوں نے پورا پاکستانی فوج کو تو خیر نقصان پہنچا تھا، ملک کا باجا بجائے رکھا۔ اس کے کیا نقصان ہوا، آج جو کچھ ہے وہ اسی ہوس اقتدار کا نتیجہ ہے۔ مجھے اسی طرح یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب جو 25 جولائی کا الیکشن ہوا، 26 جولائی کا سورج جو ہے وہ عمران خان صاحب کی فتح کے طور پہ نمودار ہوا، وہاں پہ اس وقت DGISPR تھے، شاید میجر جنرل اس وقت تھے آصف غفور، آج کا لیفٹیننٹ جنرل ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی بات تو عزو من تشاء تو ظلم من تشاء۔ میں نے تب بھی انہوں کو کہا تھا جی کہ جتنی کوئی گنجائش بنتی تھی اس وقت آپ اس طرح سانس کو پورا نہیں لے سکتے تھے، رک کے آپ کو سانس لینے پڑتے تھے، اور کوئی آپ کو آہبکا کرنی ہوتی تو کر لیتے تھے۔ تو میں نے کہا یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا ہے، اور اس کا تعین اللہ کرتا ہے۔ ہم جو یہاں پہ فوراً اللہ کی طرف سے نمودار ہو جاتے ہیں، کسی کو شہید بنا دیتے ہیں، کسی کو غازی بنا دیتے ہیں، اور پھر اللہ نے کہا وہ تو عزو من تشاء و تو ظلم من تشاء، یعنی کہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، اللہ ہی جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ پوری آیت سن لیں، قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بجادک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جس کو چاہے حکومت دیتا ہے، اور جس کو چاہے اس سے حکومت چھین لیتا ہے، جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلت دیتا ہے۔ اچھا، حکومت دینے میں بھی ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کی ہو، اس کے اندر بھی دونوں پہلو نکلتے ہیں، اور ہمارے جو دنیاوی پیمانے ہیں اللہ کے پیمانے سے مختلف ہیں، اور پھر اللہ ہی جانتا ہے اللہ کے کام، کہ جو مجھے کس کام میں عزت ملنی اور کس کام میں میری منہ سیاہی ہونی ہے، روح سیاہی ہونی ہے۔ بہرحال تو انہوں نے فوراً چسپاں کر دیا کہ جی عمران خان کا جیتنا جو ہے وہ جنرل آصف غفور، جنرل باجوہ، ان ساروں کے لیے باعث توقیر و عزت تھا۔ جنرل فیض امین جو تھا وہ ISI کے ساتھ جو ہے پورے پاکستان کو کنٹرول کر رہا تھا، عدالتیں کیا اور الیکشن کیا اور RTI سسٹم کیا۔ تو اس کے اندر جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو انہوں نے یہی سوچا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اس چیز پہ ڈپیوٹ کیا تھا۔ یہ سارے کام جو ہے انسان ایک عرصے سے یہ کام کرتا آ رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نائب بن کے، اور ان کے اندر وہی رعونت تھی کہ انہوں نے کہا جی اب میں آپ کو جو ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ جی 4 سٹار جنرل جو ہے وہ جب اسے 4تھا سٹار لگتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ جی نعوذ باللہ اگر پاکستان میں اللہ میاں کسی جو شکل و صورت میں نظر آتے تو حضور آپ کی 4 سٹار جنرل کی شکل میں نظر آتے، کیونکہ سپریم کورٹ بتایا جاتا ہے کہ وہ آپ کی بطی و فرما، بتایا جاتا ہے پارلیمان وہ آپ کے سامنے دونوں پیر پکڑنے پر تیار۔ دیکھتا نہیں ہے عمران خان صاحب جو ایک دن گریبان پکڑتے ہیں، اگلے دن پاؤں پکڑ لیتے ہیں۔ 4 دن پہلے گریبان پکڑا کر پہ اسٹیبلشمنٹ کا للکارا، اور کل جو تھا جو ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے تو پاؤں پکڑ کے بیٹھے تھے۔ تو وہ ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ سارے آپ کے پاؤں پکڑنے پر تیار ہیں۔ عمران خان صاحب ساری جہاد، سارے غداری، ہم کوئی غلام ہیں، غداری ٹرن کے باوجود سپٹمبر میں، یہ چند مہینے پہلے باجوہ صاحب کے جانے سے 1 مہینہ پہلے کیا کہتے ہیں کہ جی باجوہ صاحب کو غیر معینہ مدت کے لیے میں آرمی چیف بنانے پر تیار ہوں، مجھے اقتدار دے دو۔ سازش کو جیسے امپورٹ کیا اب ایکسپورٹ کر دو، جانے دو، اب اسی کنٹینر میں جانے دو جس کنٹینر میں سازش آئی تھی۔ سب اچھے کی رپورٹ ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، بڑا مشہور ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ ایک حسن بن صبا تھے، یہ کوئی جو ہے میرا خیال 12ویں صدی میں آئے تھے، اور ایران کے اندر ایک جگہ تھی، وہاں سے انہوں نے آپریٹ کرتے تھے، ایران اور عراق کے قریب۔ تو وہاں سے انہوں نے اپنا ایک جتھا بنایا، اور انہوں نے ایک
اسلام جو ہے متعارف کرایا جس کو کہتے تھے نظاری اسماعیلی. انہوں نے جو اپنے متقدین تھے ان کو ایک خاص قسم کی ڈرگز جو ہیں اس کے اندر ان کو چڑھا کے اور ان کی برین واش کر کے وہ پہ بڑے بڑے جو ہے ٹارگٹ بنا کے ان کو قتل کرتے تھے اور اس طریقے سے وہ ان کو اسیسن بھیجتے تھے. تو یہ جو ٹولہ تھا وہ ہیشیشن کا ٹولہ کہلایا اور وہیں سے یہ جو حشیش یا چرس ہے یا وہ چرس تو نہیں ہوتی ہوگی کچھ زیادہ اسٹرانگ مریجوانہ ٹائپ ہوگی لیکن حشیش جو ہے وہیں سے نکلی ہے. تو اس میں وہ جو اسیسن ہے انگریزی زبان کا لفظ یہ بھی وہیں سے نکلا ہے. تو وہ ان قاتلوں کا گروپ بناتا تھا جو پہلے مارتے کسی کو قتل کرتے تھے کسی وزیر کو یا جرنیل کو یا کسی کو اڑا دیتے تھے پھر اپنا کو قتل کر لیتے تھے. چنانچہ اس نے وہیں پہ ایک کونے میں حکومتی کیمپ کر لی. وہ قلعہ الموت کے نام سے جگہ بنائی اور وہاں ان کی پوری حکومت قائم ہوئی اور وہیں پہ ان کا پھر خاتمہ بالخیر بھی ہوا. لیکن وہ بڑا اسٹرانگ ایک فرقہ بنا کے جو بندے تھے وہ اتنے دیوانہ وار اس کے اوپر لپکتے تھے اور اسے ایک اشارہ ابرو پہ اوپر سب کو نچھاور کرتے تھے. میں عمران خان صاحب کے ساتھ جب دیکھتا ہوں نا تو مجھے پہلے بھی سارے جو انٹیلیجنس کے جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں جی کہ یہ خاص گروپ ہے جو بڑے ہی ڈائی ہارٹ ہے. ہوتا بھی یہ ورکرز کا یہ سیالکوٹ میں بھی یہاں سے 1000-2000 پہنچ جائے گا, یہ وزیر آباد میں پہنچ جائے گا, یہ لانگ مارچ میں گجرانوالہ بھی نظر آئے گا, پھر سو آ جائیں گے, پھر چلے جائیں گے, اور یہی جو ہے زمان پاک کے باہر بھی نظر آئیں گے. آج کل تو ویسی ٹکٹس لینے ہیں لوگوں کے تو ہر ایک کو کہا گیا ہے کہ جی آپ جو ہے 50-100 بندے لا کے آئیں, جتھا لے کے آئیں اور تاکہ جو ہے عمران خان صاحب کی حفاظت کی جائے. کس سے؟ مرنے سے نہیں, گرفتار ہونے سے بچایا جائے. چنانچہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ پہ حملہ ہو یا لاہور ہائی کورٹ گئے ہوں یہ سارے ٹرینڈ چلا کے اور انہوں نے پورے ہر جگہ پہ ایک پھیلا دیا کہ نکل کے آؤ. تو یہ وہ مجھے بالکل اسی حسن الصبا جو ہے اسی طرح کا ایک لگا کہ جیسے حقیقت میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ وہی ہے. اور ان بیچاروں سے عمران خان صاحب سارے کام کروا رہا ہے اور پچھلے سال سے کروا رہا ہے اور آگے بھی کرواتا رہے گا. لیکن یہ لوگ جو ہیں ہمیشہ تحلیل ہو جاتے ہیں, ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. یہ چاہے ہزاروں اور چاہے لاکھوں, یہ کبھی بھی, اور 22 کروڑ کے ملک میں تو لاکھوں کیا ہوتا ہے, آٹے میں نمک کے برابر نہیں. بہرحال اب اس سے انہوں نے یہ ظاہر کیا ہوا ہے ان کے پاس لائسنس ہے. کبھی آپ سوچیں کہ نواز شریف اسی جتھے کے ساتھ جو ہے کبھی کسی عدالت میں جاتا, یہ کیا جو ہے خرافات جو ہے عمران خان صاحب فرماتے اور کیا کیا ان کے منہ سے جو مغلظات نکلتی کہ نواز شریف وغیرہ یہ بدماش. یہ میں نے کہا نا کہ 1998 میں سپریم کورٹ میں انہوں نے اس طرح سے گیٹ کھولا زبردستی, اندر نہیں داخل ہوئے تھے, نہ نعرے لگائے تھے, اور عدالت برخاست ہو گئی تھی. ان کے تو جب گئے ہیں تو عدالت نے کہا جی کہ آپ اندر تشریف لے آئیں, ہم باہر نہیں آ سکتے, باہر لوگ بہت ہیں, نقص امن عامہ ہے جج کے لیے, تو اندر آئیں اور ضمانت لیں. اور بالکل انہوں نے پورے پاکستان میں 5-6-7 گھنٹے جب ٹی وی ٹائم کو آکوپائڈ رکھا اور ڈرامہ کیا تو پہنچ گئے. اور اس کے بعد جب اسلام آباد گئے جو 28 فروری کو تو تاریخ رقم ہوئی ہے. جج چیخ اٹھا ایک دن بعد, انہوں نے کہا جی 2500 بدماشوں کے ساتھ ہی آئے, مسلح زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتے ہو. انہوں نے عدالت میں وہ سین دکھایا جو سے کسی لکھے پڑھے میں نہیں تھا, توڑ پھوڑ علیحدہ کی. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے درمیان میں سپریم کورٹ بھی اپنے فیصلے دے رہا ہے, اور سپریم کورٹ وہ جو ہے ابھی تک اس میں بڑی بحث ہو رہی ہے. ہم نے بھی کال کی کہ وہ ٹرک کون سا تھا, کیا وہ کوڈ ورڈز تھے کہ ہم نے ٹرک کھڑا کر دیا مظاہرے نقوی صاحب کے لیے ان کے باہر, کیا وہ پیسوں کا کوئی لین دین تھا, کیا وہ کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ جی ہم کوئی پبلک پریشر پیدا کر رہے ہیں. بارہ وہ ایسے کوڈ ورڈ ہیں کہ اس کو ڈیسائفر جو ہے جو ہماری ایجنسیز ہیں انہوں نے ضرور کر لیا ہوگا کہ کس طریقے سے کو ڈیسائفر کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ چکی ہے جی کہ عمران خان صاحب ایک مقبول رہنما ہیں اور ان کو ہم سزا نہیں دے سکتے. اور بڑے جیگد ہمارے جن کو میں ان سے کہا بھی تھا, میں نے کہا یہ بہت بڑے جج ہیں, اور مجھے اب آج بھی سمجھتا ہوں کہ ان کے جو احترام اور ان کے سٹیٹس میرے ذہن میں اس سے زیادہ منہ برابر فرق نہیں آیا. اب سپریم کورٹ کے جج بن گئے ہیں عطا من اللہ صاحب, ان کے منہ سے یہ اچھا نہ لگا کیونکہ آئین جو اور قانون جو ہوتے ہیں وہ اس کے بغیر دیکھتے ہیں. وہ سارے شہریوں کو, بادشاہ کو بھی اور ایک جو ہے بیچارہ جو ڈرگ ایڈکٹ ہے اور پڑے سڑک پہ, سب کو ایک طرح کے حقوق دیتے ہیں. وہ کسی کے ساتھ جو ہے قانون جو ہے وہ کہتے ہیں نا اندھا ہوتا ہے اور بالکل انصاف کرتا ہے کہ وہ کسی بندے نہیں دیکھتا, وہ صرف اپنے قانون دیکھتا ہے. لیکن یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے لیے اللہ نے کروایا نا,
وغیرہ جو کچھ عمران نواز شریف کے ساتھ 2016 سے لے کے بلکہ 2014 سے لے کے 2017 تک اور بنتی ہے جہاں تک پہنچانے میں، اور جو نام کم آ گیا بابر احمد ثاقب نثار صاحب، تو آخر یہ اگر وہ ہوتا تو یہ سارے واقعات نہ ہوتے تو وہ آپ بھی کمپیریزن نہ کر سکتے، کوئی تقابلی جائزہ نہ لیا جا سکتا۔ چلو وہ ساری چیزیں سامنے ہمارے آ گئیں کس طریقے سے۔ پھر بیماری کے بارے میں کلثوم نواز صاحبہ کی، نواز شریف صاحب کی بیماری کا مذاق اڑا، اللہ نے بتایا ٹانگ کا پلسٹر جو ہے وہ جوک آف دا سینچری بن گیا، کتنا بڑا مزاحیہ پروگرام ہے، سارے دن پہ ٹھٹھے لگتے رہے، ہر طرح کے اس لطیفے بنے ہیں، کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، ہر چیز، بلکہ جو ایک مزاحیہ پروگرام ہوتا ہے ٹی وی کے اوپر، ان کے اندر اس طرح کی کئی روزانہ چگلیں جو ہیں وہ لگ رہی ہیں۔ جو پروسیس تھا سارا کچھ وہ سارا سامنے آیا۔ پھر اثاثے چھپانے میں عمران خان صاحب کے اوپر تو بڑے سنگین الزامات ہیں، ان کے اندر تو یہ بھی ہے کہ جی آپ کے اوپر بڑے سنگین کیسز چل رہے ہیں۔ آئے عمران خان صاحب کن کن سے اپنے آپ کو جان چھڑائیں گے؟ وہ صفائی دے رہے تھے جی کہ میرے اوپر توشہ خانہ کا کیس چلا، یہ پرسوں کی بات ہے، کدی توشہ خانہ کا کیس؟ اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے دسمبر 2018 میں رول تبدیل کیا کہ 50% دے کے تحفہ رکھ سکتے ہیں، وہ آپ کا ہو جائے گا، جب وہ آپ کی ملکیت ہو جائے گا تو اس کو آپ جیسے کہ جو ہے بیچ دیں۔ اتنا ہوتا تو بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی، یہ اتنا ہوا نہیں عمران خان صاحب۔ ٹھیک ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ جو 2,500 3,000 جو ہیشن ہیں ان کے ذہن میں شاید یہ بات پڑ جائے یا کوئی کوشچن نہ کرے، اور وہ بیچارے لوگوں کے آگے بھی نہ جائیں کہ ان کو یہ بات جو ہے اس کے بارے میں بحث و تمیز نہ کرنی پڑے۔ لیکن آپ خود بتائیں کہ کیا صورتحال ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ آپ نے جو اسے گھڑی ہے وہ آپ نے خود کہتے ہیں 50% ہم نے ریٹس رکھے، پھر آپ خود کہتے ہیں کہ میں نے اسلام آباد سے اس کی قیمت لگوائی 10 کروڑ اور میں نے اس کو 2 کروڑ روپے میں خرید لیا، یعنی کہ 20% میں خرید لیا۔ یہ خود کہہ رہے ہیں، کل کا سیٹ بھی خود دیا ہے کہ ہم نے 50% ہم نے قانون بنا دیا دسمبر 2018 میں۔ گھڑی کب خریدی جا رہی ہے؟ جنوری یا فروری 2019 میں۔ تو گھڑی جب خریدی ہے تو عمران خان صاحب دیکھیں کہ کتنے دیدہ دلیری سے جھوٹ بولتے ہیں، میں تو حیران پریشان ہو جاتا ہوں۔ عجیب و غریب بات ہے کہ آپ گھڑی کو وہاں سے آپ کرتے ہیں جو ہے بتاتے ہیں کہ 50% اگر آپ بنا دیا تو کم اسی کا احترام کر لیتے ہیں، اور تو 10 کروڑ کی یہ رسید ہے اس کی ایک علیحدہ کہانی ہے کہ جس نے رسید دی اس نے کہا جی میں نے کوئی رسید نہیں، میری دکان بند ہوئی ہے، میں تو بینکرپٹ ہو گیا۔ جب وہ جیو والے دکھاتے ہیں دکان کے نا تو لگتا نہیں تھا کہ وہ 10 کروڑ یا 2 کروڑ کی گھڑی والی دکان ہے، وہ تو ہمیں جو ہے گھڑی ساز کی کوئی لگتی تھی، کوئی مرمت کرنے چھوٹی موٹی بیچاری دکان، اس کے اندر تو چونا نہیں ہوا تھا، چھتیں ٹپک نہیں تھی، یہ دکان تھی جو ہیرے جواہرات کا کام کر رہی تھی۔ تو بہرحال بعد میں جو پتہ چلا انکشافات ہوئے تو پتہ چلا کہ گھڑی کی قیمت تو جی بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے گھڑی کی بیچی ہے $2 ملین کی، جبکہ گھڑی کی اصل قیمت ہے $13-14 ملین۔ لیکن نہ بھی ہو تو $2 ملین کی جو کہ سکر ہے جو رقم میں اس وقت کوئی تقریباً میرے خیال میں کوئی 28 کروڑ یا 30 کروڑ روپے کے لگ بھگ بنتے تھے، اور اس کا آپ نے آگے 2 کروڑ روپے جمع کرایا۔ اب یہ بھی ایک بات ہے کہ جی پہلے گھڑی بیچی گئی اور بعد میں جمع کرایا گیا، پھر اس کے بعد پیسہ کیسے آیا، منی لانڈرنگ کیسے ہوئی، 2 کروڑ آپ نے کہاں سے لیا، اسی پروسیڈز کہاں ہیں، کیا چیز آپ نے دی آپ کی، تو یہ وہ سارے سوالات ہیں۔ پھر اس سے پہلے کہا میں نے تو سڑک ٹھیک کروائی، اب وہ کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ انہوں نے منہ سے نکلو کہ میں نے گھڑی بیچ کے سڑک ٹھیک کرائی۔ مجھے یاد کرو سارے آپ لوگ جو جن کے ہوش و حواس ہیں، عمران خان کیا کہتا تھا کہ میں نے گھڑی بیچ کے سڑک اپنی بنی گالہ کی سڑک ٹھیک کرائی، یعنی کہ تاثر یہ دینے کی کوشش کی کہ میں نے سرکار کے بڑی قوم کی خدمت کی، علاقے کی خدمت کی۔ چند مہینے تاثر رہا جب تک چیک نہیں کیا، سی ڈی اے نے بتا دیا کہ ایک جگہ پہ انہوں نے کوئی لگایا کوئی پیسے، وہ اپنے گھر کے اندر جب سڑک تو بنا دی، نواز شریف صاحب نے انہوں بنوا لی تھی ایک دفعہ صلح مار کے نا، اور عمران خان صاحب صلح مار کے پھر ذاتی کام نکلانے کے مائی باپ ہیں۔ نواز شریف صاحب جن کے گھر ہے تو انہوں نے کہا جی میرے گھر تک کی سڑک بنا دیں، علاقے کی فائدہ ہے، ٹھیک کیا، انہوں نے نہیں سڑک بنوا دی، زبردست قسم کی، ایسے کہ جو جیسے ہوائی اڈے کی جو ہے رن ویز ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس سڑک سے کو جو ہے ان کے گیٹ تک گئی، تو آگے جو بنائی تو وہ انہوں نے وہ بھی اسے احسان جتلا رہے تھے، اس لیے آج اب وہ نہیں کہیں گے۔ پھر اور کئی تھے کہ جس کے اندر وہ اس کا نام ہی نہیں لیتے کہ 190 ملین پاؤنڈ، وہ تو رٹے لگے ہوئے ہیں آپ کے مخالفین کے، مریم نواز صاحب ہوں کوئی ہوں، ایون جو ٹی وی کے جو ہیں آپ کے مخالف اینکرز ہیں یا پروگرام کرنے والے ہیں، وہ بتا رہے ہیں جی آپ نے جو ریاض ملک صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ جو ہے یا $250 ملین جو ہے ان کی جیب میں ڈال دیا، پھر ان سے 458 کنال زمین لی۔
تو یہ سارے کام ہوتے رہے، لیکن اس کے اندر مت بھولیں کہ عدالت کا خاص رول تھا، اور یہ ساری چیزیں تھی عمران خان صاحب کو جو سہولت تب سے لے کے اب تک حاصل ہے کہ وہ ہے کہ وہ پہلے تو 2 بیساکھیاں تھیں، ایک اسٹیبلشمنٹ کی اور ایک عدلیہ کی، اور اب اسٹیبلشمنٹ میرا خیال ہے کوئی نیوٹرل ہوئی ہے یا وہ ابھی کوئی کسی اور مار پہ ہے، تو اب یہ عدلیہ کی بیساکھی جو ہے وہ انہوں نے دونوں جگہ دونوں ہاتھوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف کے صاحب کے خلاف فیصلہ دینے والا ایک جج تھا، اس کا نام تھا عظمت سعید، اور عظمت سعید جیسے سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوا سیدھا جا کے اس کا جہاز جو ہے اترا شوق خانم کے اندر، ان کے بورڈ آف گورنرز کا ممبر بن گیا۔ یہ وہی تھا جو کہتا تھا سسیلین مافیا۔ عظمت سعید صاحب بہت بڑے ہیں اپنے طرف سے، خیر ان کا تو ابھی کچا چٹا آیا، جب پتہ چلا کہ جو براڈ شیٹ کے کیس میں ان سے رپورٹ لکھائی گئی، انہیں وہی رپورٹ لکھ دی تاکہ جو مجرم ہے وہ صاف صاف بچ جائے۔ جو بندے کو آپ مستعار لیں، ہائر کریں، جاوید اقبال ہو، عظمت سعید ہو، ایسی رپورٹ پہ جس میں آپ نے تحفظ چاہیے۔ اب پتہ چلا کہ اس وقت جب یہ ان کو براڈ شیٹ کو یہ معاہدہ کیا جا رہا تھا 2002 میں یا 2003 میں، تو یہ پروسیکیوٹر جنرل تھے کوئی ڈپٹی یا اس طرح کے نیب کے، تو ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ جج جو ہے بڑی ڈھٹائی سے یہ کام کریں گے۔ جاوید اقبال بھی صاحب زبردستی ڈھٹائی کے ساتھ بانٹتا رہا ہے، یہ بھی زبردستی ڈھٹائی کے ساتھ بانٹتے رہے، اور ان کے جو ساتھی ججز ہیں وہ بھی زبردستی آج بھی زبردستی ڈھٹائی کے ساتھ بانٹتے رہے۔ یہی پرویز الہی کے کیس میں ہوا کہ پرویز الہی کو جب وزیر اعلیٰ بنایا گیا تو ساتھی جج نے کہا کہ آپ آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں۔ یہی ہوا کہ جس دن انہوں نے سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھا تو انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا بینچ توڑ دیا، اس کے ساتھ یحییٰ آفریدی صاحب کا بینچ بنا ہوا تھا۔ ان کو خطرہ پڑ گیا کہ کسی طریقے سے کوئی نیا سیاپا نہ پڑ جائے، پتہ نہیں کیا ان کے تفکرات ہوں گے۔ اور وہ قاضی فیض عیسیٰ کے بینچ سے پہلے جب بینچ بنا تو 9 کا بنا، پورے پاکستان میں روزانہ بتاؤں گا اور 12 بتاؤں گا، 9 کا بینچ بنا تو پورے پاکستان کا ہی ڈیسیجن 5-4 ہے، 5 میں اپنے ججز رکھے، اتمام اجرت کے لیے 4 مخالف رکھے تاکہ یہ ایک تاثر ملے۔ تو کیا لعنت ہے میرے اوپر اگر میں یہ تاثر قبول کر لوں آپ کا کہ آپ انصاف کرنے جا رہے ہیں اس بینچ کے ساتھ، جس میں وہ جونیئر ججز ہیں جو پہلے اپنے سینیورٹی رول کو روند کے سپریم کورٹ میں پہنچے اور وہاں جونیئر ان کو اٹھا کے آپ بینچ میں بٹھا رہے ہیں۔ یعنی کہ پہلے انہوں نے سارے جو ہے الجہاد ٹرسٹ کے اندر سینیورٹی رول تھا بنا تھا 96 کے اندر، اس رول کی وائلیشنز کی، اور اس کے بعد چوتھے 5ویں 6 نمبر کے آپ ججز بناتے رہے تاکہ ان سے اس طرح کے کام کر سکیں، ان سے ڈرٹی لینن جو ہے وہ جو ہے جو لوگوں کے سامنے نہ آ سکے، اور اس کے بعد سارا گن جو ہے اس کو اسی کے ذریعے جو ہے ہر کیس کو صاف شفاف کر کے کراتے رہے۔ خیر چلو اس کا کیا نتائج نکلتے ہیں ہم سب کے سامنے آ جائیں گے کہ ہر چیز نے اپنے منطقی انجام پہ پہنچنا ہے۔ اس کے بعد جب قاضی فیض عیسیٰ کا جج جو بینچ تھا جب توڑا تو اتفاق سے اس وقت عدالت میں آ کر ان کو پتہ چلا، تو دونوں ججز بیٹھ گئے تو بتایا گیا کہ جج آج کا بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ انہوں نے کیسے ٹوٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ جو ہے آرڈر آیا ہے رجسٹرار نے کہا، اس نے کہا لیٹر آیا، کہتے نہیں جی زبانی ہے، کس نے دیا ہے؟ ان کے اسٹاف افسر نے دیا ہے۔ یہ ایک اتنا بڑا جرم ہے، پھر انہوں نے فیصلہ ٹھوک کر دیا قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے، اسی دن ہی جس دن یہ فیصلہ دے رہے تھے اسی دن قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے فیصلہ دے دیا، اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے یا آفریدی صاحب نے دیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ میلیفائڈ انٹینٹ ہے چیف جسٹس کی۔ اب بتائیں اگر اس فیصلے کو انڈو نہیں کرتے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ عمر اطہر بندیال صاحب کے خلاف آ گیا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کیس بنتا ہے، مظاہر نقوی کے خلاف بھی بنتا ہے، اعجاز احسن کے خلاف بھی اس طرح کے کئی چارجز ہیں، اور اس کے خلاف بھی بنتا ہے، اور اس میں سپریم جوڈیشل کونسل کے یہ کیسز بنتے ہیں۔ لیکن ابھی تو یہ رٹ لگی رہے گی کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی انہوں نے منمانی کرنی ہے، اس کو بھی ہیڈ چونکہ چیف جسٹس کرتے ہیں۔ تو یہ اگلے 4-6 مہینے میں کہ سپٹمبر تک عمر اطہر بندیال صاحب ہیں، تو اس وقت تک جو جتنا بھی ہے کوئی 6-7 مہینے یہ تماشا لگا رہے گا، اور اس میں یہ سارا دن ایک ٹگ آف وار ہوگی، اور جب تک کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب آتے ہیں اور پھر وہ کوئی تھوڑا اپنے کو عرصہ ہے 11 مہینے سال، اس میں وہ اس کو کتنا کلین کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے، تب تک پاکستان کس حالت میں ہمارے پاس ہوگا نہیں ہوگا، اللہ کرے کہ صورتحال جو ہے موجودہ اور ٹھیک ہو جائے۔ اور یہ ساری صورتحال میں جب 9 رکنی بینچ کے بعد 5 رکنی بنایا، جب ٹوٹا تو 2 ادھر سے بھی نکال دیے، 2 کو تو ہوئی پورے پاکستان میں، تو پتلی گلی سے 2 ججز نکلنے کی کوشش کی تو 2 ججز یہاں سے نکال دیے تاکہ وہ جو توازن ہے 5-4 کا وہ 3-2 میں اسی طرح برقرار ہے، توازن کا توازن جو ہے وہ برقرار رکھنا تھا
تاکہ وہ جو نظام ہے اس کو ہر جگہ جو فیصلہ طے ہے. چنانچہ 3 ججز نے وہ فیصلہ کر دیا کہ جس کو امپلیمنٹ آپ دیکھیں گے. میں نے پہلے بھی کہا نا الیکشن پہلے ہوا نہ اب ہوگا. اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کا کیا بننے والا ہے؟ عمران خان صاحب جو ہے اس سارے جوڈیشری کے عمل میں وہ جس کو کہنا چاہیے کہ یہ آپ لکھ لیں کہ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ادارہ جو ہے اس طرح سر چڑھ کے بولے. میرا خیال ہے ان کی رسی اللہ میاں تو دراز کر ہی رہا ہے. جو باقی لوگ ان کنٹرول کرتے ہیں وہ بھی ان رسی دراز کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کی بھی، عمران خان صاحب کی بھی، تاکہ ان کا جو کچھ ہے سامنے آ جائے. اب یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی ہوکار میں آپ نے دیکھ لیا کہ 25 مئی ہو یا 26 مئی ہو یا ان کے پاس جتنے ان کے لوگ نکالنے کے لیے کوشش کی گئی ہے، یہ 500,000 2,000 یہ ان کی حد رفتار ہے. جو بہت بڑا جلسہ ہے تو اس میں 4-5,000 6,000 ہو جائیں گے، یہ حد رفتار ہے. یہ وہ صورتحال ہے جیسے عمران خان صاحب جو ہیں فرسٹریٹڈ بھی ہیں، ڈیسپریٹ بھی ہیں، اور یہ ان کی کیفیت جو کل کی تقریر میں تھی. ابھی انہوں نے اگلے سال جو ہے الیکشن کا لائحہ عمل دینا ہے. اندر سے ان کو کنونسڈ ہیں، وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ الیکشن کا لائحہ عمل تو ہے لیکن الیکشن ہونا نہیں ہے. اور وہ اس کے اندر بظاہر کوشش کریں کہ کینڈیڈیٹس بھی فائنل ہو جائیں، یہ بھی فائنل ہو جائے، لیکن یہ دال یہ بیل کسی مونڈ چڑھنے والی نہیں ہے. یہ بہت ہی عمران خان صاحب کو اندازہ نہیں ہے کہ اس دفعہ ان کو ایک اور طریقے کے ساتھ ذلیل و خوار کرنے کے لیے ایک کھلا میدان دیا جا رہا ہے. اسی طرح آڈیو بھی آتی رہیں گی اور کیسز بھی چلتے رہیں گے، اور ان کے خلاف بہت ساری چیزیں، بہت ساری ان کے بلنڈرز جو ہیں وہ سارے اکٹھے ہو کے یہ ایک، میں کنونسڈ ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں مثال بن جائیں گے اور ایک عبرت کا نشان بن جائیں گے. حالانکہ یہ چیزیں جو ہے بڑی تکلیف دہ ہیں، مگر وہ کہتے ہیں نا ہونی نے ہو کے رہنا ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ.